پی ڈی ایم کی حکومت اپنے آخری دنوں میں بہت سے نہ صرف قوانین پاس کیے، بہت سے اور بھی ایسے اقدامات کیے، اور اس میں سے ایک فیصلہ جو سابق وزیراعظم شہباز شریف نے کیا، انہوں نے ایک اپوائنٹمنٹ کی. ظاہر ہے کہ پاکستان بہت سی ایسی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں بیرون ملک جو بیوروکریٹس کو بھیجتے ہیں، دو کہ اپیرنٹلی ایک پروسیس ہے کہ میرٹ پہ وہ ہونا چاہیے، لیکن شہباز شریف صاحب ادروائز تو خود کہا جاتا ہے کہ بڑی میرٹ کی بات کرتے ہیں اور جو ایفیشینٹ لوگ ہیں ان کو اوپر لے کے آتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا میرٹ ہوا کہ اگر آپ نے کسی ایک کینڈیڈیٹ کی سلیکشن کرنی ہے کہ ایک خاص پوزیشن کے لیے اس کو باہر بھیجنا ہے، اور آپ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 ساروں کو چھوڑ کے جو میرٹ کے اعتبار سے یا پرفارمنس کے اعتبار سے 10ویں نمبر پہ ہے اس کو اٹھا کے آپ وہ پوزیشن دے دیں. دیکھیں، کچھ ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی ڈسکریشن ہوتی ہیں، وہ ان کا یہ اختیار ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. ایک تو وہ چیز ہوگی، اس پہ ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، ہم اس کے پروسیس کے اوپر ہم فنگر اٹھا سکتے ہیں کہ یہ پروسیس ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے، آپ نے صحیح بندہ نے سلیکٹ کیا، غلط کر لیا، بٹ اس میں میرٹ والی بات نہیں ہوتی بائی اینڈ لارج. کچھ ایسی پوزیشنز ہیں جیسے کمرشل کاؤنسلرز آپ باہر لگاتے ہیں، کچھ اور یو این باڈیز کے اندر کچھ پوزیشنز ہیں جس کو یہ ناٹ ایڈورٹائز بٹ سرکولیٹ کر کے، اور جو لمز ہے ایک ریپیوٹیبل یونیورسٹی ہے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، اس سے ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتے ہیں، کبھی آئی بی اے سے کرواتے ہیں. اس کیس پہ جس کا بھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ پوزیشن سرکولیٹ ہوتی ہے، اس میں مور دین 50 جو پرسنز ہیں وہ اس میں اپلائی کرتے ہیں، ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، لمز ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، کوئی اور نہیں لیتا. میں نے اپنی جو سٹوریز کے اوپر کی تھی ایکسپریس ٹریبیون میں، اس میں نے ابھی تو انٹرویو کی تو اس کے جو مارکنگ ہے وہ تو میں نے ڈالی ہی نہیں، کیونکہ وہ انٹرویو جو ہے وہ تو آپ کے بیوروکریٹ نے کیا نا، اور اس میں پریشرز تھے یا جو بھی تھا، یہ ہو سکتا ہے میرٹ پہ ہو، اور وہ ایک سبجیکٹو تھا. تو آپ اس کو سائڈ پہ ریٹن ٹیسٹ جب جس کینڈیڈیٹ کو انہوں نے اب وہاں پہ اپروو کیا ہے، وہ ریٹن ٹیسٹ میں نمبر 10 کے اوپر ہے. جو میرٹ پہ ریٹن ٹیسٹ میں نمبر 1 پہ تھا، لمز کا ٹیسٹ تھا، کسی سرکاری ادارے کا نہیں تھا، وہ نمبر 1 والے کو اپنے اگنور کیا. اب سٹوری تو خیر یہ چونکہ چھپ بھی چکی، اس پہ کافی ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ جو کلچرل آرگنائزیشن ہے، یونیسکو جس کی ایبریویشن ہے، یونیسکو میں پاکستان کی ایک پوزیشن ہے ڈیپٹی پرماننٹ ڈیلیگیٹ کی. یہ جو ڈیپٹی پرماننٹ ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو پرماننٹ ڈیلیگیٹ ہیں جو کہ ایمبیسڈر ہوتے ہیں پاکستان کے پیرس کے اندر، ان کو یہ اسسٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کا جو کام ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ یونیسکو کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، یونیسکو کے جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، ورکنگ پروجیکٹس جو ہیں پاکستان ریلیٹڈ اس کو کرنا. اگر پاکستان میں کسی یونیسکو کے آفیشیل کا، کسی سیکرٹری جنرل کا کوئی دورہ ہے تو اس کو کوآرڈینیٹ کرنا، تو ایک کافی ہیوی پوسٹ ہے، اور اس کی میرٹ کے اوپر ریکوائرمنٹس بنتی ہیں. لیکن اپنے جو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز بھیجی سابق وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے، اس سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک سمری پہ سائن کیے، اور وہ سمری تھی اپروول آف ڈیپٹی پرماننٹ ڈیلیگیٹ ٹو پیرس یونیسکو. اور وہ جو کینڈیڈیٹ جن کی انہوں نے منظوری دی، ان کے میں صرف اگر آپ کو مارکنگ بتا دوں، یہ چیز چھپی ہوئی ہے صرف جسٹ ٹو ہائی لائٹ کہ ہم نے کیسے میرٹ کی دھجیاں بکھیرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ پاکستان میں کام نہیں کرنا چاہتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جو قابل لوگ ہیں وہ بیوروکریسی میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے کو پریفر کرتے ہیں. جو نمبر 1 کینڈیڈیٹ ہیں منصور علی مسعود صاحب، ان کے جو صرف ریٹن ٹیسٹ میں اسکور تھے آؤٹ آف 100 وہ 79.3 تھے. اور جو نمبر 10 کے اوپر کینڈیڈیٹ آئیں محترمہ لبنہ سعید غیاث صاحبہ، ان کے ریٹن ٹیسٹ میں مارکس تھے 62.85، کچھ 16.5 مارکس کا ڈفرنس ہے یہاں پہ، کچھ تھوڑا بہت نہیں ہے. ان کی جو کور ایریا ہے جو اس میں ان کی اسکلز ہیں، ان کی ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل ایریا، جو کہ اس یونیسکو کا جو بیسک ان کا آبجیکٹو بھی ہے، اس میں جو منصور کے مارکس تھے وہ رفلی 39 تھے آؤٹ آف 50، اور ان محترمہ کے تھے رفلی 35. آگے بھی اگر آپ دیکھتے جائیں، جو ان کی ایک انالیٹیکل سکلز کا ایک ایریا ہے جس کے 15 مارکس تھے، منصور کے 15، اور جو محترمہ وہاں پہ ان کو اپروو کیا گیا ان کی اپوائنٹمنٹ کو، ان کے ہیں غالباً 5.5. تو یہ گلیئرنگ چیزیں ہیں، یہ کچھ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. میرٹ کا یہاں پہ کلیئرلی وائلیشن ہوئی ہے. اور جو سمری ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ سمری میں بھی کچھ آگے پیچھے چیزیں ہوئی ہیں، بٹ اس پہ میں ابھی فوکس زیادہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں ابھی وہی بات کر رہا ہوں جس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ہمارے پاس. ابھی بھی ٹائم ہے،
جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ اس چیز کو ریویو کر سکتے ہیں, ان کی یہ چیز پرویو میں آتی ہے. میرٹ نہیں کامران ہوگا تو پھر کام کیسے؟ اس میں ایک چیز, یا تو آپ بالکل آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار ہوتا ہے, یا تو اگر آپ کا اختیار ہے تو پھر آپ اپنا اختیار استعمال کر کے لگا دیں کسی کو. پھر یہ لمز اور یہ اس میں بھی ظاہر ہے کہ فری میں تو نہیں ہوتا ہوگا نا, آپ گورنمنٹ ٹیکس پیئرز کی منی ہے, پیسے دیتے ہوں گے, آپ اتنا پھر ایکسرسائز کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. دوسرا یہ چیز ہے کہ آئی تھنک ایک اور, باقی آپ جو مرضی کرتے رہیں, جس طرح ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے ابھی بھی ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب, ظاہر آپ کی بڑے اچھے دوست ہیں, وہ اب ایگزیکٹو ڈائریکٹر جا رہے ہیں ورلڈ بینک میں اکتوبر سے. اب یہ جو ان کی پوزیشن, اگر آپ کو یاد ہو, فواد حسن فواد صاحب اگین پرنسپل سیکرٹری نواز شریف کے, وہ ایک ریفارمز کر کے گئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو بندہ جو پرنسپل سیکرٹری کی پوزیشن پہ ہو وہ فورن پوسٹنگ کا ایلیجیبل نہیں ہے. تو یہاں پر آئی تھنک یہ بھی ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ کوئی اچھی تجویز اگر آتی ہے تو اس ریفارمز پہ شاید کبھی اپروو نہیں کیا گیا. اپروو اور ہونا, دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا, دیکھیں اس میں ایک چیز ہے, بے شک وہ میں کہتا ہوں توقیر شاہ کا جو ان کی جو کیپیبلٹیز ہے نا, کیونکہ میں نے WTO میں جب وہ ایمبیسڈر تھے, یہاں پہ یہ کہا گیا اس وقت کہ WTO میں ان کو جو ہے پولیٹیکل وہ اپوائنٹمنٹ تھی اور وہ کام نہیں آتا تھا. میں 2019 میں WTO گیا تھا, سو آئی پرسنلی سا ہز ورک اوور دیئر. اور یہ جو ان کا ED بھی لگے ہیں آف دی ورلڈ بینک, وہاں پہ بھی ان کی جو کوالیفیکیشن سکلز ہے اس میں وہ میرٹ پہ آتے ہیں. بٹ یو آر رائٹ کہ جو فواد حسن فواد سے پہلے اعظم خان واز ناٹ کوالیفائڈ, نہیں کوالیفائڈ, لیکن بیکاز آف ہی واز پرنسپل سیکرٹری ٹو عمران خان, انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو لگوا لیا, وہ ریورس ہو گیا. اس میں جو انکمبنٹ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے اعظم خان نے جانے کے لیے خود جانا تھا, 2 سال کا ان کا نوٹیفکیشن, لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں بھی رکھی ہوئی ہیں, چلیں تو اس لیے نہیں جا سکے. خیر اینی ویز یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور